حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آل بیت طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما ابن امہ وصفیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فہمہ والکاشف عن کربہ وباعث والنعم فی بیتہ ولباس زینۃ المحراب والمسجد والمنبر ساقی السلسبیل والتسنیم والکوثر فاتح بدر و حنین و خیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذی لم یعبد صنما طرفۃ عین امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب وغالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب. صلاۃً کثیرۃً نامیۃً متوالیۃً ومتکثرۃ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومخالفہم ومعاندہم والشاکین فیہم اجمعین. اللہم لعن صنم قریش وجبتہا وطاغوتہا وافکہا وابنتہا الذین خالفوا امرک وانکر وحیک وجحد انعامک وعصی رسولک وقلب دینک وحرف کتابک. اما بعد فقد قال المہدی علیہ الصلاۃ والسلام فی ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنۃ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. ظہور امام کی تعجیل کے لیے جنت البقیع کی تعمیر اپنی اپنی تمام دعاؤں کو بارگاہ رب العزت میں قبول کرانے کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے ان سب کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں بطفیل صدیقہ طاہرہ پیش کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام کی قربت کو طلب کرنے کے لیے مل جل کے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ پر بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. قابل قدر معزز و مکرم سامعین گرامی، خواہش حسین کے پرچم تلے عزائے فاطمیہ کے عنوان سے مسلسل اس عزا خانے میں مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے. شہزادی کونین کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں مختلف علماء کرام، مختلف خطبہ، مقررین، ذاکرین اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے سامنے تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت کو پیش کر رہے ہیں. اللہ کا ہمیں احسان، اللہ کا ہمیں کرم، اللہ کی نوازشوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے اقتدار کے باوجود، ہماری کمزوری کے باوجود اس نے ہمیں بن مانگے محمد والے محمد کی ولایت سے سرفراز کیا. خداوند کریم وہ ہے کہ جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یا دوسری آیتوں کا تیور یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ وہ ہے کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ہر جگہ اپنی قدرت، اپنی حکومت، اپنے اقتدار کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. وہاں ضعف، وہاں کمزوری، وہاں ناتوانی، وہاں لاچاری کا کوئی سوال نہیں ہے. وہ ہم پر اتنا شفیق ہے، اتنی ہم سے محبتیں کرتا ہے، اتنا ہم پر مہربان ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں زندگی کی دولت دے رہا ہے. ہم روزانہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں کھانے کو اچھا کھانا دے رہا ہے. ہم روزانہ اس کی بات نہ مانتے ہوئے اس کی عبادت سے بغاوت کرتے ہیں
پھر بھی وہ روزانہ تشنگی کو بجھانے کے لیے پانی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کر رہا ہے۔ وہ اتنا مہربان اللہ ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو حسین کی محبت دے کر عزت دار بنا دیا۔ وہ اتنا شفیق ہے کہ ہم جیسے معصیت کاروں کو اللہ نے فاطمہ جیسی عظیم ملکہ عصمت و طہارت بی بی کی ولایت دے کر اللہ نے اس کائنات میں ہی نہیں فقط بلکہ اس دنیا سے لے کر اس دنیا تک ہر جگہ اللہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہمارے سپرد کر رہا ہے۔ ہم آج بیٹھے ہیں مجلس فاطمہ میں۔ ابتدائے مجلس سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یہ مجلس فاطمہ ہے۔ اس مجلس کا ترہ امتیاز یہ ہے، اس مجلس میں کی انفرادیت یہ ہے کہ اس مجلس میں پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک آپ جس محمد کو اپنے لیے شفیع، اپنے لیے مددگار، ناصر بنانا چاہیں، اس مجلس میں بیٹھ کر ہم اللہ کے ان نمائندوں کو اپنا ناصر و مددگار بنا سکتے ہیں۔ یہ مجلس فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ بزرگان میری بات کی تائید کریں گے اور نوجوان آج کی اہمیت کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس کو محسوس کریں کہ 20 سال 22 سال 25 سال پہلے عزائے فاطمیہ کا انعقاد اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ پابندیاں تھیں، ظالموں کی حکومت تھی، لوگ صحیح معنوں میں آج بھی قاتل زہرا کا نام نہیں لے سکتے۔ مصلحت زمانہ ہونا بھی چاہیے، ہم جس سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی آج ہمیں یہ موقع ملا، آج اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ذکر فاطمہ کے ذریعے ہم اپنی اس زندگی کو اس زندگی کے لیے ایسا نمونہ عمل بنا لیں کہ قبر سے باہر بھی ہم سکون سے رہیں، قبر کے اندر بھی ہم چین سے رہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد کے۔ اللہم عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی عجیب، بہت مبارک حدیث، اور اپنی جگہ اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اور آپ پوری کائنات آج کرۂ ارض پہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس سے اگر سوال کریں کہ تم کسی اپنا آئیڈیل نمونہ عمل بناؤ گے، تمہارے لیے زندگی کا سب سے بڑا نمونہ عمل کون ہے؟ ایسے لوگ کہ جو اللہ والے ان سے پوچھا جائے، ایسے لوگ نہیں کہ ایسے لوگوں کا اسکور یاد رکھتے ہیں کہ جن کا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب زندگی میں کب کس کو فریب، دھوکہ، کب کس کے ساتھ جفاکاری کر لے جائیں۔ لیکن پوری کائنات میں اللہ نے جنہیں کمال عطا کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جنہیں فضیلتیں عطا کی ہیں، اللہ جنہیں جاہ و جلال عطا کر رہا ہے، اللہ جنہیں مقام مرتبہ عطا کر رہا ہے، ان سے پوچھے تمہارے لیے نمونہ عمل کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ یقین ہے آپ کو کہ مجلس فاطمہ میں امام زمانہ کی شرکت ہوتی ہے یقین؟ جتنا یقین ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ آئے شکیل کا آدمی آگے آئے، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایام عزائے فاطمیہ کو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ ہم یقین جانیں، اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور کر رہے ہیں۔ امام کے لیے غیبت نہیں ہے، غیبت ہمارے لیے ہے، توجہ فرمائیے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام اگر وہ غیبت کر لے جائیں تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ میں ایک عنوان کے تحت ان مجالس میں، اس خمس مجالس میں آپ کی درمیان آپ کی سماعتوں کے حوالے چند باتیں کروں گا، جس کا عنوان ہے حیات طیبہ صدیقہ طاہرہ۔ بی بی کی زندگی سے جو انوار، جو نور، جو روشنی حاصل ہونی چاہیے، وہ ہم چاہیں تو اس فرش عزا سے اس نور کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم شہزادی کونین کی حیات طیبہ کہ جسے اللہ نے فقط 18 سال دے کر اس دنیا میں بھیجا، شہزادی کو اللہ کو شہزادی اتنے عزیز تھے کہ خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ اس پست دنیا میں میں فاطمہ کو زیادہ دن تک بھیج سکوں، فقط 18 سال۔ لیکن اس 18 سال میں عزیزان گرامی شہزادی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام بقیت اللہ، عین اللہ،
جن کے لیے ہم اور آپ دعائیں ندبہ میں کہتے ہیں این الطالب بدم المقتول بے کربلا، پڑھتے ہیں روز جمعہ، اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں۔ وہ امام ہے کہ جس کی بینائی، جس کی روشنی، جس کا نور آج ہمیں زندگی کے اندھیرے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس امام کی زندگی کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس فرش کو چوم کے اٹھیے گا اور اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ کا واسطہ دے کر اپنے وقت کے امام سے آج بھیک لے کر اٹھیں کہ مولا آپ کو آپ کی جد ماجدہ کے حق کا واسطہ اس فرش سے میں خالی نہیں جاؤں گا۔ عرفہ بیان کرتے آل محمد سے ایسے مانگو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، جب تک مل نہیں جائے تب تک ضد نہیں چھوڑتا۔ اور ہم جن اماموں کو مانتے ہیں وہ امام ہمارے والدین سے زیادہ شفیق، زیادہ مہربان، 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ الامام کالوالد الشفیق، امام جو ہوتا ہے وہ شفیق والد، شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اور خود امام بیان کرتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، میرے چھانے والوں، تم کس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو؟ تم سوتے ہو، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری وجود سے، تمہاری زندگی سے غافل نہیں ہوں۔ یہ امام کی حدیث ہے، امام کا قول ہے۔ اگر امام اپنے وجود سے ہمیں برکتیں عطا کرنا چھوڑ دیں تو عزیزان گرامی لمحے بھر کے لیے بھی ہم زندگی باقی نہیں رکھ سکتے۔ آج کرۂ ارض پہ شہنشاہ نجف کی بارگاہ آج اس بات کا اعلان ہے کہ علی کا روضہ جو آج اس جاہ و جلال سے باقی ہے تو کوئی وارث علی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، آج آپ سامرہ چلے جائیں، کاظمین چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، مولا عباس کی چوکھٹ پہ جائیں، جبین کو خم کریں، اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس سرکار میں، اس بارگاہ میں کوئی بارگاہ کا وارث ہے کہ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی 500 400 1000 کی اگر آپ کے یہاں لوگوں کی ایک کوانٹیٹی ہو کہ 1000 ہی آ سکتے ہیں، اگر 1000 سے بڑھ کے اگر 5-10 ایکسٹرا آ جائے تو تبرک گھٹ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام اپنی جد ماجدہ، اپنے وارث حسین، اپنے تمام آبا و اجداد کی کس طرح خدمت کر رہے ہیں، اور وہ خدمت ہمیں کیسے نظر آنی چاہیے؟ وہ خدمت ہم عزاداری میں دیکھیں، وہ خدمت ہم عزا میں دیکھیں، وہ خدمت مجالس میں دیکھیں، وہ خدمت فرش محفل پہ دیکھیں، وہ خدمت ہم کربلا یہ زیارت کے سفر پہ ہم اور آپ جو جاتے ہیں، یہ اسی امام کی نگاہ کرم ہے کہ جو ہمیں یزیدیت کے آنکھوں سے محفوظ رکھے ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب اس امام کا جملہ سنیں اور عزائے فاطمیہ کی اہمیت کو سنیں۔ عزائے فاطمیہ کہتے کسے ہیں؟ فاطمہ کی مجلس پہ آج علماء کرام، مراجع اعظام اتنا کیوں زور دے رہے ہیں؟ 13 جمادی الاول کو نجف اشرف میں بی بی کی شہادت کی دوسری روایت ہے۔ 3 روایتیں تاریخ میں گزری، ایک 40 ایام کے بعد جو ربیع الثانی کی پہلی روایت ہے، دوسری جمادی الاول 13 جمادی الاول، اور تیسری 3 جمادی الثانی۔ نجف اشرف میں حافظ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی دامت ظلہ العالی اپنے گھر سے جلوس فاطمی لے کر بارگاہ علی تک آتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی کچھ دن پہلے کا جلوس ہے، اور ان کے ساتھ پوری قوم اقتدار کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، اور سارے قبیلے والے اپنے سید و سردار کے ساتھ بارگاہ علی تک جاتے۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا ان مراجع کرام سے، آقا اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، اتنے ضعیف ہو گئے ہیں، مجلس فاطمہ کا جب موسم آتا ہے، عزائے فاطمیہ کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے فرش بچھاتے ہیں، آپ در پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تبرک خود اپنے آپ ہاتھوں میں لیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ آپ کے یہاں اتنے طلاب رہتے ہیں مدرسے میں، اتنے خادمین رہتے ہیں، آپ کسی کو حکم دے دیجئے، لوگ خدمت کریں گے، آپ خود فرش فاطمہ کو کیوں سجاتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جس فرش کو بچھانے کے لیے وقت کا امام آ جائے؟ توجہ فرمائیے، ایک سلوات پڑھے مل جل کے عظمت صدیقہ طاہرہ، اللہم صلی علی محمد، سے بہتر سلوات پڑھ دے عظمت صدیقہ، اللہم صلی علی۔ عزیزان گرامی، جس فرش کو بچھانے کے لیے وقت کا امام آئے، اس لیے کہ یہ ان کی دادی کا فرش ہے،
یہ ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے ان کے غریب عزادار یکجا اور جمع ہوئے ہیں۔ یہی وہ فرش ہے کہ جو ہمیں گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کرنے کا ہنر بخشتی ہے۔ یہی وہ فرش ہے کہ جو اس زمین پہ رہ کے ہمیں آسمان کی زمینداری عطا کرتا ہے۔ جملہ پہنچنا چاہیے، ہندوستان کی سماعتیں ہیں۔ یہی وہ فرش ہے کہ جو آپ کو اس فرش سے لے تک جنت کے فرش تک پہنچائے گا۔ یہی وہ فرش ہے کہ اگر آج کی مجلس میں یقین کے ساتھ اب وقت کے امام کو پکار لیں، اور اگر زیارت کربلا سے ابھی تک محروم ہے اور آپ کہیں مولا آپ کو آج کی مجلس میں بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ اگلے سال 40 سے پہلے مجھے کربلا آنا ہے، غربت میرے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ جملہ نہیں پہنچا عزیزان گرامی، ناتوانی میرے لیے، مولا آپ کے لیے نہیں ہے۔ مولا کمزور ہم ہیں، رزق کا دروازہ میرے یہاں بند ہے، آپ تو رزق تقسیم کرتے ہیں۔ مولا صحتوں کو بانٹنے والے آپ ہیں، آپ ہیں۔ آپ کے چچا عباس کے پرچم تلے جو صحت مانگ لیتا ہے اسے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ آج فرش فاطمہ پہ بیٹھے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی بہترین خطبہ گزرے ہیں، میرے بعد مجھ سے اچھے خطبہ گزریں گے، لیکن جو بھی بیان کرے گا سب کی گفتگو کو سنیے گا۔ اب میں اس حدیث کے مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آج اور اس کے بعد 4 روز جو مجلس کا یہاں پہ انعقاد ہوگا، وقت مقررہ پر روزانہ 9 بجے ایٹ اے ٹائم آپ آ جائیے، تاکہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر کے میں بھی آخرت کے لیے کچھ سامان خرید لوں، اور آپ بھی صلوات پڑھ کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیں۔ توجہ فرمائیے، فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنۃ۔ یہ نعمان رضوی کی خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کو آپ کہیں کہ وہ اس سے تعبیر نہیں، یہ وقت کے امام، یہ مولا کائنات کے وارث، یہ اس کا قول ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ روزانہ صبح میں سورج طلوع کرتا ہے، یہ اس کا قول ہے کہ جس کے صدقے میں چاند اپنی چاندنی کے ساتھ مسکرا رہی ہے، یہ اس کا قول ہے کہ جو اگر ملک الموت کو کہہ دے وہاں جانا ہے تو جائے گا، اقتدار دیکھیں آپ، یہ اس کا قول ہے کہ جو کہہ دیتا ہے اللہ انہیں ولایت تکوینی پر اللہ نے انہیں معمور کیا ہے۔ امام زمانہ ہو کر کہتے ہیں فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ، اچھا دیکھیں کیا جملے کا انتخاب، آپ دیکھیں فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنۃ۔ امام زمانہ ہو کر کہہ رہے ہیں میرے لیے نمونہ عمل، میرے لیے آئیڈیل رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا جملہ ہے؟ فی ابنت رسول اسلام کی بیٹی لی اسوۃ حسنۃ۔ فاطمہ ہے کون؟ ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کو پہچان سکتے نہیں ہیں، لیکن جتنی معرفت حاصل کرنا ہے معرفت حاصل کر لیں۔ فاطمہ تو فاطمہ ہے، فاطمہ کی چادر کی معرفت کوئی حاصل کر لے نہیں، شاید جملہ نہیں پہنچا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ سبھی اس کشتی نجات میں بولتے ہوئے اچھے نظر آتے ہیں۔ فاطمہ کا نام لینا بھی ثواب ہے، علی کا نام لینا بھی ثواب ہے۔ دنیا اسی لیے تو جلتی ہے کہ یہ جس کا نام لیتے ہیں اس کا نام لینا بھی انہیں ثواب عطا کرتا ہے۔ بعض جگہ تو لوگ کتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن وہاں کوئی ثواب نہیں، لیکن یہاں نام لینا ثواب ہے۔ میں نے جملہ پیش کیا ما ہی الفاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ کس کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں؟ فاطمہ اس عظیم المرتبت ملکہ عصمت و طہارت بی بی کا نام ہے کہ جس کی خدمت کرنا آسمان کے فرشتے اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے مقدر سمجھتے ہیں، اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ یہ شرف نعمان رضوی کو بھی حاصل ہے، اس لیے کہ میں مجلس فاطمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ مجلس آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گی، آپ بھی خدمت فاطمہ کر کے اپنے مقدر کے سکندر کو بیدار کر سکتے ہیں۔ کیسے خدمت فاطمہ کیسے کریں گے ہم اور آپ؟ 3-4 جملے میں ابتدا میں بیان کر رہا ہوں۔ ابتدائے مجلس سے عہد کریں اپنے آپ سے، دعا عہد پڑھتے ہیں ہم اور آپ روزانہ صبح میں، اس میں ایک فقرہ ہے اللہم، اے میرے اللہ میں آج صبح آج کے دن میں یہ تجدید کر رہا ہوں، یہ اپنے سے عہد کر رہا ہوں کہ میں امام زمانہ کی بیعت میں ہوں،
روزانہ دعائے عہد میں پڑھتے ہیں ہم اور آپ. تو عزیزان گرامی مجلس فاطمہ میں ہم اور آپ جب آئیں تو یہ خدمت فاطمہ کا بہترین موقع ہے. آپ کہیں گے کیسے بہترین موقع ہے؟ آپ اگر اس مجلس میں صرف اور صرف اپنی حاضری درج کرا کے مجلس کے رونق میں اضافہ کر دیں تو یہ بھی خدمت فاطمہ ہے. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ اگر کہیں پہ مجلس فاطمہ کے حوالے سے سبیل فاطمہ لگا دیں یہ بھی خدمت فاطمہ ہے. آپ اگر ایک صرف اور صرف حدیث واٹس ایپ پہ لکھ کے, یعنی کہ کاپی پیسٹ, کتاب کھولیں, کتاب کھول کے اپنی انگلی سے ٹائپ کریں کہ رسول اسلام نے کہا فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبہا اغضبنی من اغضبنی اغضب اللہ. اللہ کے رسول نے کہا, صحیح بخاری کا حوالہ ہے, اس میں آپ حوالہ بھی پیش کیجئے. لوگ پوچھتے ہیں حوالہ کہاں سے ہے, تو آپ حوالہ بھی نیچے لکھے کہ رسول اسلام نے کہا کہ پیغمبر اسلام رسول ہو کے کہتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا وہ خدا کا مجرم ہے. مجرم خدا کچھ بھی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاحادیث چیپٹر کا نام ہے, غالباً 3000 سمتھنگ کچھ حدیث نمبر ہے. آپ لکھیں, اور صرف یہ نہیں کہ شیعوں کو بھیجیں, اپنے اہل سنت دوستوں کو بھی بھیجیں, آپ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی بھیجیں. اب اس طریقے سے اگر کسی کے پاس یہ حدیث گئی اور اس نے پڑھا اچھا رسول اسلام نے فاطمہ کی شان میں یہ فضیلت بیان کی, اگر ظرف پاک ہوا, اگر اس کے دل میں فاطمہ کی محبت کا سورج طلوع ہو گیا تو اس کا ثواب کس کے اکاؤنٹ میں جائے گا آپ فیصلہ کریں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے عظمت محمد والے. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی. تو یہ ایک حدیث لکھ کے آپ خدمت فاطمہ کر سکتے ہیں. دوسری اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حاجی نظر علی عزا خانے مجلس ہو رہی ہے, مختلف عزا خانوں میں مجلسیں ہوتی ہیں, لیکن مراجع کرام کا یہ اصرار ہے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ آپ کوشش کریں کہ عزائے فاطمیہ کی ایک مجلس اپنے گھر ضرور برپا کریں. ایک مجلس اپنے گھر, اور مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 50 آدمی کو آپ بلائیں. اگر حیثیت آپ کی بہت ہے تو آپ بہت بڑے کراؤڈ کو بلائیں. اگر حیثیت اجازت نہیں دیتی, وقت اجازت نہیں دیتا, تو ایک فرش سیاہ بچھائیں, کالے فرش کو بچھائیں, مرثیہ پڑھنے آتا ہے, نوحہ پڑھنے آتا ہے. 5 آدمی آپ کے گھر میں ہیں, 5 آدمی ہی بیٹھ جائیں, فاطمہ کے نام کا مرثیہ پڑھ لیں. اپنے وقت کے امام کو مجلس سے پہلے دعوت دے, مولا آپ کی دادی کی مجلس گھر میں نے رکھی ہے, آپ وارث فاطمہ آپ گھر تشریف لائیں. ایک مجلس 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی کے درمیان اپنے گھر پہ ایک مجلس 10 منٹ کی ہی صحیح لیکن ضرور کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی خدمت فاطمہ کا ایک بہترین راستہ ہے. اور اگر وقت کے امام کی ہم اور آپ نصرت اور مدد کرنا چاہتے ہیں, اگر وقت کے امام کی قربت محسوس کرنا چاہتے ہیں, اگر وقت کے امام کو اپنے آپ سے ایمانی رشتے کو اپنے وقت کے امام سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی جدہ ماجدہ کے خادم بن جائیے, ان کی خدمت میں اپنی زندگی کا لمحہ گزاریے. اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا تو عزیزان گرامی, غربت, فاقہ, پریشانی, صحت کی خرابی, بیماری, یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں مومنین کے پاس تو مومنین یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. روایت معصومین ہے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اللہ ویسے ہی امتحان میں اضافہ کر دیتا ہے. تو ہم اہل بیت سے جتنا قریب ہوں گے اللہ امتحان اتنا سخت لے گا. اگر امام زمانہ سے, امام وقت سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس حدیث کو سمجھے, فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ, میرے لیے میری دادی نمونہ عمل ہیں, میری جدہ ماجدہ نمونہ عمل ہے. کون سا پہلو ہے, وہ کون سا گوشہ حیات شہزادی کا کہ امام زمانہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. توجہ فرمائیے گا, ایک پوائنٹ تک مجھے آپ کو آج لانا ہے. اہل بیت محمد والے محمد, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی, یہ اللہ نے وہ خانوادہ بنایا ہے کہ جن کے صدقے میں ہمارے گھروں میں چراغ روشن ہے.
फातिमा के घर के छोटे से चूल्हे की रोशनी की ताबानी है ये कि आज पूरी कायनात में लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के छोटे से घर की बरकत मैं आपकी खिदमत बयान करूं। बहुत बड़े आलिम दीन का जुमला है कि तशय्यो में जो आज इतनी रौनकें हैं, वो मदीने में एक छोटा सा घर फातिमा का था कि जिसमें दो छोटे छोटे शहजादे परवरिश पा रहे थे। उन्हीं के घर की मार्फत है कि जो आज आलम तशय्यो को जिंदा नहीं रखे है बल्कि इज्जतों के साथ जिंदा रखे है। क्या जुमला नहीं पहुंचा दीदाने गिरामी? एक सलवात पढ़े मिलजुल के अज़मत मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा दीदाने गिरामी, खिदमत सैयदा हमारे मुक़द्दर के लिए शरफ है। खिदमत फातिमा हमारे लिए वो रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, वो बेहतरीन वसीला है कि जो हमें हर मुश्किल से निजात अता करेगा। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी दामत ज़िल्लहुल आली बहुत मौलाई मर्जा हैं, क्या कहने उनके अय्याम अज़ाए फातिमिया में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब उनके जिस्म ताकत थी तो वो अपने घर से बाहर जुलूस फातिमी लेकर निकलते थे और फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह तक लेकर जाते थे। अभी उनकी हयात, अब अल्लाह उन्हें सेहत दे तुल उम्र अता फरमाए, कमज़ोरी आ गई है ज़ईफ़ी की वजह से, अपने घर के बाहर आते हैं और जिधर से जुलूस निकलता है वो हसरत से देखते हुए कहते हैं, क्या कहने इन लोगों के कदम के नीचे धूल के कि जो फातिमा के नाम पर ये जुलूस में चल रहे हैं, अल्लाह इन सब को हर मुसीबत से महफूज रखे। ये जुमला देखिए अज़ीज़ाने गिरामी, हम और आप अज़ाए फातिमिया को अगर मफ़हूम फातिमी समझ के मजलिस अज़ाए फातिमिया करें तो एक जुमला तो हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। करबला वाले भी हम हैं, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गम मनाने वाले भी हम हैं। जो इमाम हुसैन का आज़ादार हो जाए, जो फातिमा का आज़ादार हो जाए, ये दोनों आज़ादार की एक कैफियत, एक कमाल है। जो हुसैन का आज़ादार हो जाए वो कुछ भी हो सकता है, जालिम नहीं हो सकता। जो फातिमा का आज़ादार हो जाए वो कुछ भी हो जाए, गासिब नहीं हो सकता है। एक मिलजुल के सलावात पर जज़मत मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। या अज़ीज़ाने गिरामी, हम फातिमा की मोहब्बत दिल में रखते हैं, हम अहले बैत इस्मत व तहारत की मोहब्बत रखते हैं। बहुत से चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जो नजफ़ हरम में नज़र आए, करबला में मिलते हैं, अरबईन में मिलते हैं, जो अभी तक नहीं है। अल्लाह को फातिमा का वास्ता देकर दुआ करते हैं, अल्लाह सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, एक चीज़ याद रखिए कि अहले बैत इमाम ज़माना बीबी फातिमा के करीब अगर होना है तो अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ है जिसको हम अहमियत दें बहुत ज़्यादा। रिच, नजासत, कसाफत, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जो हमें इस दर पे आने से रोकती है। नजासत, कसाफत, जैसे कि कुरान का ऐलान अलयुज़िबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह ने अल्लाह होकर ऐलान किया कि मैंने अहले बैत से नजासत को दूर रखा है। एक नजासत ऐसी है कि जो ग़िज़ा के ज़रिए हमारे पेट तक पहुँचती है। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान मजीद की आयतों से लेकर मासूमीन अलैहिस्सलाम की रिवायत तक का सफ़र तय करके मैं मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फातिमा की मजलिस में बैठे हैं, एक दर से फातिमी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फातिमा की कुर्बत वो महसूस नहीं कर सकता कि जिसके यहाँ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुराई है। एक बुराई है जो ग़िज़ा के ज़रिए हम तक पहुँचती है, एक ऐसी चीज़ कि जो हमें अहले बैत से करीब कर दे, जिसे हम कभी कभी बेरारवी में अपने दीन की गफलत की बिना पर नहीं समझते हैं कि ये तो ऐसा ही है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, जो अहले बैत का शिया होता है उससे हिसाब व किताब भी उतना ही सख्त होता है। जो इस दायरे से बाहर है, जो अज़ाखाने की सरहद से बाहर है, उसके यहाँ तो हिसाब किताब डिक्लियर है। इसीलिए देख लीजिए उनके यहाँ अमाल में कोई कमी नहीं होती है, इसलिए कि इब्लीस वहाँ लगा ही नहीं है। शायद जुमला नहीं पहुँचा अज़ीज़ाने गिरामी। वहाँ आप देख लें आमाल का जो उनके यहाँ अकाउंट है, माशाल्लाह सब पाबंद सौम सलात। इस क्यों हमारे यहाँ क्यों प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ क्यों लोग इस कदर परेशान हो जाते हैं आमाल के हवाले से? अभी नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, अभी नहीं, कुछ देर के बाद कर लेंगे। क्यों? इसलिए कि इब्लीस हमारे यहाँ अपना काम कर रहा है। लेकिन इब्लीस भी इब्लीस है। जुमला पहुंचना चाहिए नौजवानों, अगर मफहूम समझ में आ गया तो शहंशाह नजफ की बारगाह में सलाम करना। इब्लीस भी इब्लीस है। इब्लीस क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में एक्सक्यूज करेगा, या अल्लाह मैंने तो इन्हें बहकाया ही नहीं था, ये तो खुद बहके हुए थे।
میں نے تو ان کے سامنے راستہ صرف دکھایا تھا، یہ خود چلنے لگے تو میرا کیا قصور ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، اب میں دلیل پیش کر رہا ہوں، دلیل اگر جس کو سننا ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، ابلیس کہے گا قیامت کے دن یا اللہ میں نے کوئی محنت نہیں کی ہے، میں نے صرف ہلکا سا راستہ دکھایا تھا۔ اور سورہ ناس کی آیت کی تلاوت کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیوسوسو فی صدور الناس، یوسوسو فی صدور الناس، اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ انسان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کون؟ جو من الجنت والناس ہے، یہ ابلیس شیطان ہے۔ عزیزان گرامی بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے، ایران کے بہت متقی پرہیزگار اور جنہوں نے مورل ویو پہ بڑا کام کیا ہے، انہوں نے تحقیق اپنی پیش کی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوری بول کے کہے گا یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو ان کو میں نے کچھ زیادہ پریشان نہیں کیا تھا، میں نے صرف راستہ دکھایا تھا، یہ خود اپنے نفس کی بیماری میں اتنا گرفتار تھے کہ میں نے صرف راستہ دکھایا، یہ اس راستے کی طرف چل پڑے۔ اب دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، مثلا شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ تمام مومنین کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ عزیزان گرامی کبھی انصاف سے بتائیں، ہماری سوسائٹی ہمارے معاشرے میں ایک انسان ایک مومن پوری زندگی گزار لیتا ہے، وہ اس گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں وہ گناہ اتنا بڑا آ چکا ہے کہ ابلیس چاہ کے بھی اس گناہ کی طرف ہمیں نہیں لے جاتا۔ ابلیس اس چیز کی طرف لے جاتا ہے جس کو ہم اپنے ذہن میں بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا نماز ہے، ابھی سورج نکل گیا، کیا وہ قضا کر لیں گے؟ تو اب یہاں پہ عزیزان گرامی چونکہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دین کی عمارت کو گرا دیا ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے، اچھا مجلس فاطمہ ہے، 9 بجے مجلس ہوتی ہے، 9:45 تک مصائب تمام ہو جاتا ہے، 9:35 میں گھر سے نکلیں گے۔ تو یہاں پہ اب دوسرے گروہ کے لوگ ہمیں بہکا نہیں رہے ہیں، یہاں ہم نے دین کی اہمیت کو خود کم کر دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم نے جو کنسپٹ لے کر پیدا ہوئے تھے ہم، اور جو آل محمد کی تعلیمات کو ماؤں نے لوریوں میں سنایا تھا، اللہ ایک، امام 12، پنجتن 5، تو یہ ماؤں کی لوریاں نہیں ہے، یہ بزرگوں کا بنایا ہوا سلیبس ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اہل بیت کی چوکھٹ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ چیز ہماری غذا کے ذریعے ہمارے پیٹ تک پہنچتی ہے، اسے کہتے ہیں غذا۔ آل محمد نے کہا کہ اپنی غذا کے حوالے سے بڑا محتاط رہنا، تم غذا میں اگر کہیں سے بھی نجاست آ جائے تو تم یہ یاد رکھو کہ علی کی ولایت وہاں نہیں ہو سکتی۔ معاویہ نے، فقیر شام نے، انتخاب لفظ کی تو داد دینی چاہیے تھی آپ کو، میں بہت ہلکے سے پڑھتا ہوں چونکہ آج کا زمانہ ہے کہ سب کو سمجھائے لے جاؤں۔ اس نے علی کے چاہنے والوں کو خریدنا چاہا، جناب حجر بن عدی کو خریدنا چاہا، نہیں بکے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں علی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ جان کی دھمکی دی گئی، پیسے کو پیش کیا گیا، نہیں خریدا گیا۔ عزیزان گرامی ایک مولا علی کا چاہنے والا تھا جسے اس نے بہت خریدنا چاہا کہ میں تمہیں وہاں کی حکومت دے دوں گا، میں وہاں کا افسر تمہیں بنا دوں گا، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں کچھ بھی ہو جائے علی کی ولایت سے میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ اپنے گھر چلا آیا، اب اس نے دشمن علی ہو کر ولایت علی کو سمجھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، دشمن علی ہو کر علی کی ولایت کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، دشمن علی ہو کر آل محمد کی ولایت کی اہمیت اور طاقت کو سمجھ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے دسترخوان پہ یزید نحس کا جو پورا قبیلہ ہے اور جو بنی امیہ کی ناجائز ہڈیاں اس کے دسترخوان پہ پھینکی جاتی تھی، وہاں جو غلام کارندے کھاتے تھے، انہیں اس نے شہد کا ایک ایسا حلوہ پیش کیا اور کہا کہ جاؤ اس کے گھر جا کر یہ کہنا کہ یہ مالک اور حاکم کی طرف سے تمہاری خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا گیا ہے۔ ابھی اس نے دولت دے کے خریدنا چاہا، نہیں خرید سکا، جان کی بازی، جان کی دھمکی دی گئی،
علی والے نہیں بکے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ شہد کا حلوہ تیار کرو، بالکل میٹھا، اور اسے اس کے گھر پہ لے جا کر پیش کرنا کہ حاکم نے تمہاری عزت کے لیے تمہیں بہت چاہتا ہے، یہ تمہیں بطور گفٹ پیش کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حاکم کے غلام اس کے دروازے پہ آئے، دروازے کے آنے کے بعد دق الباب کیا۔ اس مولا علی کے چاہنے والے کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد پوچھا کون؟ کہا کہ حاکم نے یہ حلوہ تمہارے لیے گفٹ کیا ہے، ہدیہ پیش کیا ہے، یہ تم بھی کھاؤ، تمہارے باپ کے لیے بھی ہے، اسے بھی جا کے پیش کرو۔ بچی چھوٹی سی تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے جیسے اٹھانا چاہا، باپ نے منظر دیکھ لیا، اندر سے کہا اے میری صاحبزادی یہ حلوہ میٹھا نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ میٹھا حلوہ شہد کا نہیں ہے بلکہ ایمان کے لیے زہر حلاحل ہے۔ بیٹی نے کہا بابا میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ فقیر شام نے مجھے ہر اعتبار سے خریدنا چاہا لیکن خرید نہ سکا، وہ بھی جانتا ہے علی والے اسی وقت خریدے جا سکتے ہیں جب ان کے پیٹ میں مال حرام چلا جائے۔ نہیں سرکار، بہت ہلکے سے آپ نے سنا ہے۔ فقیر شام یہ جانتا ہے کہ اگر ان کے بطن میں، ان کے پیٹ میں مال حرام چلا جائے، بچی تھی لیکن علی کی چاہنے والی تھی، اس نے شہد کے حلوے کو زمین پہ پھینکا۔ عربی میں اشعار کہے، اس کا مفہوم یہ ہے تو کیا سمجھتا ہے تو کائنات کی دولت اگر ٹھوکر میں لا کے رکھ دے ہم غربت پسند کر لیں گے، علی کی ولایت نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے، اللہم صلی علیہ وسلم۔ یا عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کی اہمیت کو سمجھے۔ اہل بیت سے قریب ہونا ہے تو اپنی زندگی کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے کہ جسے خدا نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہے، اور یہ وہ چیز ہے۔ میں نے یہ روایت اس لیے انتخاب آپ کے سامنے کیا کہ اس کی اہمیت کو دشمن علی بھی سمجھ رہا تھا۔ جہاں یہ چیزیں داخل ہو گئیں وہاں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو ہم محسوس نہیں کر پائیں گے۔ فرش ازا پہ آنے کے بعد بھی فرش ازا کی اہمیت سے ہم غافل رہیں گے۔ عزائے فاطمی کے جلوس میں شریک ہو بھی جائیں گے لیکن جہاں کمال پہ اہل بیت ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں وہاں ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ فاطمہ کا نام لے کر، فاطمہ کے در کی غلامی کر کے آج الحمدللہ بعض ایسے شیعہ ملک ہیں کہ جنہوں نے آج وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ان کی اوقات بتا دی ہے۔ آج عراق کے حالات کو آپ پیش نظر ہے، آپ کے یہ 40 سال 10 دن پہلے 7 دن پہلے کرفیو کا عالم تھا، ہم نجف سے کربلا نہیں جا سکتے تھے، پی ایم ہاؤس میں عراق کی پبلک گھس چکی تھی، وہاں کے سوئمنگ پول میں پبلک جا کے نہا رہی ہے، عالم بالکل خراب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں 8 دن پہلے یہ عالم تھا کہ نجف سے لوگ کربلا نہیں جا سکتے، سرحدیں بند کر دی گئی تھی، کرفیو کا عالم تھا، وہاں حسین کی ولایت کا سورج روشن ہوتا ہے۔ اور 10 دن کے بعد عزیزان گرامی، جہاں ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر نہیں جا رہے ہیں وہاں پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ گئے۔ یہ ولایت فاطمہ ہے، یہ ولایت علی کی طاقت ہے کہ جو ہمیں مصیبتوں میں بھی حفاظت کے ساتھ رکھے ہے، اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے مراجع کرام کہتے ہیں کہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم دین کی خدمت کر سکیں، یہ ہے فاطمہ کا بیٹا کہ جو ہماری مدد کیے دیتا ہے کہ آج ہمارا دین زندہ ہے۔ یہ ہے کوئی جو پردہ غیب سے یہ آواز دے رہا ہے کہ ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسوۃ حسنۃ۔ وقت کے امام سے آج وعدہ کر کے اٹھے کہ مولا دعائے عہد میں تو کہتے ہیں کہ آج پھر ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں آج کے دن، تو یہ بیعت توڑی نہ جائے۔ وقت کے امام سے اگر دوستی کر لیں گے تو عزیزان گرامی کوئی دشمن ہمیں خطرہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وقت کے امام کی قربت کو محسوس کر لیں گے تو عزائے فاطمی کا وہ ہمیں خداوند کریم اجر عطا کرے گا کہ جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم فاطمہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان مجالس کے ذریعے آپ وقت کے امام کی قربت کو محسوس کریں تو اپنے گھر میں فرش فاطمہ بچھا کر فاطمہ کے مرثیے کا اس فقرہ دہرائیں کہ جس میں زہرا نے کہا تھا صبت علیہ مصائب اللہ والنہا۔ آپ کی آوازیں آل محمد کے گھرانے کی اس ملکہ عصمت و طہارت بی بی کی مصیبت پر رونے کے لیے آمادہ ہے۔ محرم کی مجلسیں ہوتی تھی،
ذاکرین کہتے تھے کہ اپنی آنکھوں کو آمادہ کر لے اس لیے کہ ٹوٹی پسلی والی بیوی آئی ہے۔ عزیزان گرامی، آج مجلس کا ماحول بدل چکا ہے۔ آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج رومال لے کر فاطمہ آئی ہے، آج میں یہ کہوں گا کہ وقت کا امام اپنی دادی کا پرسہ لینے آیا ہے۔ آج مولا کائنات اپنی فاطمہ کی مصیبتوں کا پرسہ قبول کرنے آئے۔ اگر گناہوں میں گرفتار ہے، فاطمہ کا واسطہ دے کر علی کو پکار لو۔ اگر صحت کی خرابی میں مبتلا ہے، امام زمانہ کو کہو مولا آپ کو آپ کی جد مائدہ کا واسطہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ اپنا گھر بناتے ہیں نا تو گھر کا نام رکھتے ہیں، فلاں نام ہے، فلاں نام ہے۔ اب میں اس مظلومہ فاطمہ کا وہ مصائب کا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں کہ مدینے میں ایک گھر تھا جس گھر کا نام تھا بیت الحزن۔ اللہ اکبر! کائنات میں واحد ایسا گھر ہے کہ جس کا نام تھا بیت الحزن۔ بیت الحزن کا مطلب معلوم ہے؟ رونے والا مکان۔ اللہ نے فاطمہ کی مظلومی، مکان بھی ہے تو رونے والا مکان۔ ہاں دادارو، چیخے مار کے رونا، ہائے فاطمہ کر کے اپنے آپ کو امام زمانہ کے محضر میں پہنچانا۔ ایک روایت پڑھوں گا اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ امام صادق کی بارگاہ میں ایک شیعہ آیا، اے مولا، اے میرے آقا، اے سید و سردار، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، آپ بتائیں میں اس کا کیا نام رکھوں؟ مولا ایک ایسا نام بتائیے کہ میری بیٹی پوری زندگی اللہ کی برکتوں میں رہے۔ امام صادق نے کہا بہت ماتم کرنا آزادارو، یہ ٹوٹی پسلی والی بیوی کی غربت ہے۔ امام نے کہا اگر بیٹی کا نام رکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ رکھو، میری دادی کے نام پہ رکھو، اللہ برکتیں دے گا۔ وہ شخص شکریہ کہتے ہوئے امام کی خدمت سے باہر آیا، ابھی باہر نکلا تھا، امام صادق کھڑے ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے میرے چاہنے والے ذرا قریب آ، اپنی بیٹی کا نام جب فاطمہ رکھنا تو تماچے نہ مارنا، اجرکم اللہ۔ امام کہتے ہیں اگر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا تو تماچے نہ مارنا، ڈانٹنا نہیں، پھٹکارنا نہیں۔ میں نے کہا اے امام صادق، نام کا اتنا احترام، ارے غربت علی، علی کے سامنے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن کی شہادت۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وصاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بطفیل صدیقہ طاہرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج۔ بار الہا تجھے واسطہ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، جتنے حاضرین بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے ان مجالس میں حصہ لیا ہے، ان سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، ہم سب کو بہترین انداز میں خدمت فاطمہ ادائے فاطمیہ کرنے کی توفیق کرامت فرما، ہم سب کے، ہمارے والدین کے، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ آج کی شب ہم سب کے مرحومین کو بارگاہ علی کا مہمان قرار دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی ہے، خصوصاً جو لوگ بیمار ہیں اس وقت، بعض لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، ICU میں ہیں، یا اللہ بی بی فاطمہ کے صدقے ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ صدیقہ طاہرہ کے شکستہ پہلو کا، غازی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا، بی بی سکینہ کی یتیمی کا، ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کی خدمت نصرت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم لن قاتلی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ماتم۔